بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. أما القيء فإنه إذا كان ملء الفم ينقض الوضوء. نقد ہے نا توڑنا، ناقص توڑنے والا، تو وضو ہوتنے نا جی ينقض الوضوء ہاں جی اگے سواء كان ذلك یہ طعاما سواء ہوندا ہے سواء كان ذلك طعاما أو ماء أو مرة صفراء أو سوداء. چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ناقض روزہ ہے کہ نہیں، یہ نور الزام میں جب کتاب الصوم پڑھیں گے تو تب آئے گا ہے جی. اس میں صرف اس کتاب میں یہ کتاب الصلاۃ ہے، صرف با وضو آدمی کو کہ آ جائے آیا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، وضو ٹوٹتا ہے. اس میں تفصیل ہے، اس لیے بیان کرتے ہیں. نہ مطلقاً ناقض وضو ہے اور نہ مطلقاً غیر ناقض وضو ہے. بہرحال کہ پس بے شک جب ہو وہ کہ منہ بھر کیا ہوتی ہے، بائیں طور کے ناممکن ہو اتنی شے منہ میں رکھ کر کلام کرنے، اتنی شے منہ میں رکھ کر کلام کرنے ممکن، اس کو کہتے ہیں منہ بھر. بعض نے یہ تعریف کی ہے کہ وہ منہ بھر کہ وہ ہوتی ہے کہ جب اندر سے تیزی سے آئے اس کو روکنا چاہیں تو تکلف سے روک سکتے ہیں، ویسے وہ رکتی نہیں. کہ عموماً ہی دی ہوندی ہے جس لوندی ہے تو کہ رک نہیں سکتی. یہ تعریف منہ بھرنے دی انج نہیں، مطلب جی موٹر چلتی تو پیپ چ پانی چنگار پاس فٹ ہو کے نکلتے، یہ نہیں مطلب مقصد بھرنے کا. ہاں یعنی بھرنے کا خاص معنی ہے بھی اندر نال کلام نہ ہو سکے. کئی بار منہ تھک جمع ہو جاتی چوکھی ساری گل نہیں ہو سکتی، وہ اندازہ ہے بھی اینی کو ہوئے تو بعض نے کیا آخیا ہے روکنا چاہو تو مشکل سے روکے جی. یہ ہو گیا مل الفم. ہوں اگلے سارے مسئلے اس سے متفرع نے یہ تعریف سمجھ آ گئی. تو یہ جو کہ مل الفم ہے توڑ دیتی ہے وضو کو. وہ کہ کس چیز کی ہو، برابر ہے کہ ہو وہ کہ کھانے کی یا پانی کی یا مرتن یا مرہ کی، اے جڑنا زرد اے صفرا اے پیلا زرد پانی پیلا یا کالا پانی. سمجھائی جی؟ مطلب ہے کہ بھی ایک تو ہوگا نا کھانے دی، ایک سفید پانی سدا نکل آیا باہر، ایک میرے دے بچکار کے دربڑ جی پاویں کالے رنگ دی ہوئے زرد رنگ دی ہوئے جڑا بھی وہ آ گئے نا جی. ایک نہ ویسے گوتا آ جاتا تھوڑا جہا چند قطرے ادھر کھٹے جے نکل آتے ہیں جی. یہ منہ بھر نہیں ہے گا، یہ نہیں. اے منہ بھر ہوئے تو پھر اے پاویں کوئی بھی ہوئے تو کی ہو جاتا ہے وضو. شرح سمجھو. شاہ جی مجتبہ کے اندر امام حسن بن زیاد، یہ حسن بن زیاد جو فقہ میں آتے ہیں پتہ ہے نا جی، امام صاحب کے شاگرد، حسن سے روایت ہے مجتبہ میں کہ اگر تناول کیا اس نے کھانا یا اس نے پانی پیا فوراً اس کو اسی وقت قے آ گئی تو نہیں توڑے گی یہ قے وضو، اس لیے کہ یہ ابھی معدے میں پہنچی نہیں ہے تو واپس آ گئی ہے، یہ خود پاک ہے جی. ہے سو لم یستحل، کیوں کبھی اس نے معدے میں حلول نہیں کیا جی، باقی سے ملی نہیں ہے. اور وہ شے جو اس کے ساتھ متصل ہے کہ جو اس نالی کے اندر کو خوراک وغیرہ تھی جو ملی ہے وہ قلیل القے ہے، جو اس کے یا آپ تو خود تو پاک ہے نا، تو جو اس کے ساتھ مل کر واپس آیا ہے تھوڑا سا تو وہ کیا ہے، اگر اس کو علیحدہ کریں تو وہ تھوڑا ہے جی. لہذا وہ منہ بھر نہیں ہے تو پھر فلا یکون حدثن، یہ حدث نہیں ہوگا. یہ حسن کی روایت ہے، سن رہے ہو جی. اسی طرح بچہ
وہ دودھ اس نے پیا اور فوراً اس نے الٹی کر دی ہیں جی. تو بعض نے کیلا، بعض نے کہا ہے وہ المختار، یعنی اس طرح مطلب ہے کہ بھئی وہ فوراً کر دیا ہے تو یہ دودھ یہ دودھ جو ہے نا، بچے تو وضو نہیں نہ کرنا. اصل گل یہ کہ جیڑی وہ شے نکلی ہے جے کر وہ ناقض ہے تو پھر وہ نجس بھی ہے، تو جتھے لگی وہ کپڑے ناپاک، بھی عورت دے کپڑے تے لگا دودھ تے آیا بھی وہ کپڑے ناپاک ہوئے کہ نہیں، مسئلہ اصل ہے جی. تو لہذا بھی فتویٰ یہ ہے کہ بھی وہ ناپاک چونکہ نہیں ہے لہذا کپڑے ناپاک نہیں ہوئے. یعنی ایک مسئلہ. واہ المختار، بعض نے کہا کہ مختار یہی ہے جو حسن بن زیاد کی روایت ہے. کل سمجھو شاہ جی. لیکن علامہ البی فرماتے ہیں صحیح زہر الروایہ ہے، کیڑی جیڑی متن چ آ گئی ہے بے مطلقاً الٹی آ جائے، پاویں منہ چ آ جائے، پاویں تھلوں ہو گیا ہو، کی یہ ناقض وضو ہے. صحیح زہر الروایہ ہے کیونکہ یہ جو اندر سے آئی ہے شاہ جی یہ نجس ہے باوجہ اس کے مل جانے نجاست کے ساتھ. یہ پانی کھانا اندر معدے میں نجس ہے، اس سے اس کی مخالطت ہو گئی ہے تو لہذا اب اور وہ اس میں داخل بھی ہو گیا ہے. وہ جڑے اندر پہلے چیزاں سن جی وہ اندے نال مل گئی نے، وچ رل گئی نے. رلنے تو بعد جدوں پاک نال نجس شے ملے تو کی ہو جاندی ہے؟ نجس ہو جاندی ہے. گل سمجھے پے؟ تو لہذا وہ نجس ہے. ایتھوں برکی پائی تو جی حلال تو یہ بھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا، نہیں من تو یہ بات اتنے آتا ہے نا، حلالن طیبن. تھلے جانے تو بعد میدے وچ دو حصے بنتے ہیں، ایک جگر والے پاسے تے ایک تھلے. جڑا جگر والے پاسے بھی وہ خون ہے وہ بھی نجس ہے، پا کے ذبح کر دے اس واسطے بھی ان پچھوں گند نکلے. جڑا تھلے گیا وہ بھی گند ہے. سمجھتے پے؟ اتوں تھلے جان تک کی ہے، جڑا تھلے پہنچ گیا، جڑا تھلے نکلیا وہ بھی نجاست، جڑا رگاں چ بڑھیا یہ بھی نجاست ہے. لہذا وہ نجاست سے مل گیا ہے اور نجاست اس میں داخل ہو گئی ہے تو یہ سارا جو کچھ کھایا یہ شاہ جی غلط ہو گیا ہے. اس لیے جو ہے نا وہ جو واپس آیا یہ الٹی ہی ہے، یہ سیدھی نہیں ہے. برخلاف بلغم کے، وہ آگے بھی آ رہی ہے، وہ آگے مسئلہ آ رہا باقاعدہ کہ بلغم کی کہے ہے تو وہ ناقض وضو ہے کہ نہیں، وہ تفصیل آگے آ رہی ہے. اور برخلاف اس مسئلے کے جو ذکر کیا گیا کنیا میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کہے کہ کسی نے کیڑے منہ چو کیڑیاں دی کہے آ گئی کثیر، حکیم صاحب نے دوائی کھلائی تے میدے چوں جناب سارے ملپ جڑے نے جو الٹی دے ذریعے منہ بھر کے باہر نکلا ہے. یا نعوذ باللہ کسی کے پیٹ میں کوئی سانپ داخل ہو گیا تھا تو وہ جو ہے نا الٹی کے ذریعے باہر نکلا، مالا اطفا ہو تو بستغفر اللہ، اس نے اس کا منہ بھر دیا. تو کنیا میں لکھا ہے کہ جو ہے نا لا کو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اور یہ بات اس لیے کہ یہ خود تو طاہر ہیں، پاک ہیں اوپر سے فی نفسی، اور ان کے اندر نجاست داخل نہیں ہوئی ہے، اور جو ان کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے وہ قلیل ہے، وہ منہ بھر کو نہیں پہنچتی. یعنی برخلاف بلغم کے اور برخلاف اس کے. بلغم کی کہے ہے تو پھر بھی وہ ناقض نہیں، اس کی تفصیل آ رہی ہے. کیڑے یا سانپ کی کسی کو کہے آئی ہے تو یہ خود اوپر سے پاک ہے، تو جو نال جڑی شے نال لگی وہ کلی اگر ہوگی تو منہ بھر نہیں ہے، وہ تھوڑی ہے نا، تو اس لیے ناقض وضو نہیں ہے. گل سمجھیے جی. تو پھر فتویٰ کیڑی شے تے کہ کہے آ جاوے پاویں فوراً آوے تے پاویں دیر نال آوے، کی ہے اے مطلب ہے. بہرحال کہے پس بے شک جب ہو منہ بھر تو توڑ دیتی ہے وضو کو، برابر ہے کہ ہو وہ کہے طعام کی یا پانی کی یا مرہ کی، اور زرد پانی تو کالا پانی اس قسم دے. جی بہرحال قے پس بے شک قے جب ہو منہ بھر تو توڑ دیتی ہے وضو کو، برابر ہے کہ ہو وہ قے کھانے کی یا پانی کی یا مرہ کی. چلو جی. بہرحال قے پس بے شک قے جب ہو منہ بھر تو توڑ دیتی ہے وضو کو، برابر ہے کہ ہو وہ قے طعام کی یا پانی کی یا مرہ کی.
چلو جی. فإن كان القيء بلغ من لا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد رحمه الله تعالى جلد دو کٹھے ہونا جی. جی. عند ابی حنیفۃ و محمد رحمہم اللہ. رحمهم الله سواء نزل من الرأس أو صعد من الجوف. فقال وقال ابو یوسف رحمه الله ان صعد صاعد من الجوف ينقض. پس اگر ہو کہ بلغم کی ریشہ جی اللہ تعالیٰ معاف کر تو نہیں توڑتی یہ کہ وضو کو طرفین رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک برابر ہے کہ وہ بلغم سر سے اتری ہو یا جوف سے اوپر چڑھی. کل سمجھیے جی. اے مطلب امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر پہ میدے سے اوپر آئی ہے جوف سے تو یہ ناقض ہے جی. لہذا اگر سر سے نیچے اتری ہے تو نہیں ہے. یہ تفصیل ہے کن کے نزدیک؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ لِأَنَّهُ نَجَسٌ بِالْمُجَاوَرَةِ یہ جو بلغم کی قے جو میدے اوپر چڑھی ہے اس کے ساتھ نجاست ملی ہوئی ہے کہ نہیں جی؟ کیوں شاہ جی؟ اس کے ساتھ نجاست ملی ہوئی ہے نا. تو نجاست کی مجاورت کی وجہ سے یہ خود بھی نجس ہو گئی ہے. کون؟ بلغم. تو لہذا چونکہ یہ قے ہے منہ بھر ہے تو لہذا ناقض ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ یہ کن کی دلیل ہے؟ والا ہما طرفین کی دلیل سنیے. وہ یہ ہے کہ بلغم خود لزج ہے. شاہ جی لزج جی میں ربڑ ہوں لزج اس شے نو کہندے نے بھی جن دے وچ کوئی شے نہ بڑھ سکے. وہ جو سوئی نال سوراخ سے کرو تو ہو سکتا ہے بھی پانی اتنے پاؤ تے وچ داخل یعنی کسی شے دے ذرے آپس وچ انج جفی پائی ہوے کہ وچ اور کوئی مائع شے نہ بڑھن دین انہوں کہندے نے لزج. کل سمجھی جی اے جڑی بلغم ہوندی ہے اے لزج ہے کہ کوئی نہیں ہے اندے وچ پانی نہیں بڑھ سکتا جی. یہ ذرے دے بالکل آپس ملے نے بالکل. یہ لزج ہے. اس میں نجاست کا تخلل نہیں ہو سکتا. وچ نجاست کوئی نہیں اندے بات اتنے لگی ہے نا. اور وہ نجاست جو متصل ہے اس کے ساتھ وہ تو قلیل ہے اور قلیل کہے تو ناقض نہیں ہوتی جی. کیا ہوتی ہے جی؟ یہ دلیل ہے کن کی؟ امام طحاوی رحمہ اللہ کا میلان ہے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی طرف. وہ اس لیے کہ آپ کا ایک فتویٰ ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کا. فتویٰ آپ کا یہ آپ نے فرمایا مکروہ ہے یہ کہ پکڑے مولوی بلغم اپنی آستین کی طرف کے ساتھ یعنی بلغم ہاتھ دی اپنے آستین نال مل کے اتھے سک جائے اور نماز پڑھے اس کے ساتھ یہ مکروہ ہے. یہ مکروہ ہے. آپ نے ایک فتویٰ ایک کنہ دا یا قذاف الخلاصہ بھی اتھو یہ گل سمجھی بھی شاید آپ بھی امام ابو یوسف رحم اللہ دے قول وال میلان کر دیں سمجھے ہو. اقولو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے اس فتوے سے الا قول ابی یوسف میلان نہیں سمجھ آتا ہے جی. کیوں؟ اس لیے کہ کراہت ممکن ہے کہ ہو صاحب طرفین کے قول پر بھی کیونکہ وہ دونوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب بلغم کی قے میدے سے چڑھے گی تو تستتبعو قلیل نجاست تھوڑی سی نجاست تو اپنے ساتھ باہر لائے گی کہ نہیں لائے گی؟ لائے گی نا. تو جب تھوڑی سی نجاست کپڑے کے ساتھ لگ جائے اور تو وہ کپڑے کے ساتھ لگ گئی نا. بلغم تو نجس نہیں ہے لیکن وہ جو تھوڑی سی نجاست لگی ہے وہ تو ہے. اور ادھر مسئلہ ہے کہ بس صلاۃ مع قلیل نجاست مکروہ ایک گل بال اتفاق ہے جی. تونا کنا فرض ہے وہ درم دی مقدار تک تفصیل آ جائے گی لیکن قلیل اگر ہوئے تے مکروہ ہے. تو لہذا یہ کو یہ نہیں گل سمجھ آؤں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا میلان کدھر ہے. بس پس مسئلہ مک گیا شاہ جی. پس اگر ہو بلغم
مختلط بالطعام ونحوہ، اگر یہ مٹو کیا جی نواں مسئلہ، جی جی جو طعام بلغم کی کہے آئی ہے اس کے ساتھ طعام بھی ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ طعام بھی کھلا ہوا ہے۔ کچھ بلغم ہے تو کچھ طعام ہے، یا اس کی مثل کو پانی شانی۔ اب اگر ہے وہ طعام یا وہ طعام کی مثل ایسی حالت کے ساتھ کہ اگر علیحدہ ہوتا وہ طعام وغیرہ تو منہ بھر دیتا، تو یہ بلغم بمائے طعام والی کہے ناقض ہے، جی کیا سمجھی؟ جی جی۔ کیونکہ مل الفم والی شرط پائے گی۔ جی وَإِلَّا وگرنہ پس خلاف پر ہے، کیا مطلب ہے؟ اگر وہ طعام تھوڑا ہے تو پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تو ناقض ہے، لیکن طرفین کے نزدیک ناقص نہیں ہے۔ گل ختم۔ ایک مسئلہ شاہ جی مک گئے۔ امام ظفر رحمہ اللہ نے یہ تو منہ بھر کے ہو، یہ تو تینوں بزرگوں کا متفق علیہ ہے نا، صرف آگے اختلاف اور چیز میں ہے، کس میں کہ بھئی وہ جو بلغم کی کہہ ہے اس میں اختلاف ہے کہ منہ بھر ہے تو طرفین کہتے ہیں نہیں، اس لیے کہ جو نجاست ہے وہ تو تھوڑی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ نجاست سے مل گئی ہے، منہ بھر تو ہو گئی ہے۔ لیکن امام ظفر رحمہ اللہ نے مخالفت کی ہے تینوں بزرگوں کی مل الفم فی القے کی شرط میں، کہ قے میں منہ بھرنا شرط ہے ہی کوئی نہیں ہے، قے میں منہ بھرنا شرط ہے۔ مطلقاً قے آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی کنہوں نے فرمایا ہے؟ امام ظفر۔ وقال ينقض مطلقاً، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو جہاں سے دلیل ملتی ہے کہ قے کے بعد وضو کرنا ہے وہ مطلق ہے۔ وہ کیا ہے کہ سنو نا، کہ وہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نا کہ قا فتودع، یہ حدیث ہے، پیچھے پڑھ چکے ہو۔ اب سنیں تو فَإِنَّهُ، کیونکہ بعید ہے یہ بات کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یقیع مل الفم، قا یقیع، کہ آپ کہہ کریں منہ بھر، یہ بعید ہے، اس لیے کہ منہ بھر کے غالباً ہوتی ہے کثرت امتلاء من الطعام سے، چنگا رج کے کھاؤ تو تاں بد ہضمی ہوندی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ سے یہ بات نہیں تھی کہ سرکار سیر ہو کر کھاتے تھے۔ دلیل کی میں بنائی ہے، سمجھیے؟ لہذا وہ جو قا ہے خام خواہ وہ تھوڑی ہے، کیا ہے؟ تو سونے وضو فرمایا، تو لہذا پتہ لگا کہ مطلقاً کیا ہے؟ ناقض وضو ہے۔ ایک نا دلیل بنائی ہے، مجتہدین جی اپنی دلیلاں نے جی، تو کس طرح مطلب ہے تسی جن دی بھی دلیل سنو بندہ کہتا واہ 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 کیا بات ہے، کیڑی سونی گل ہے جی۔ تے پھر یہ اس واسطے اپنے علم تے مجبور نے، جیڑی گل سمجھ آؤندی اس دے مطابق فتویٰ دے دینے جی، گل سمجھی جے۔ اسی طرح قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فی حدیث ابن عباس او قلس پیچھے حدیث سے کہا گئی ہے کہ قلس بھی جی دا کچا ہونا، دل کچا کچا ہوتا ہے پہلے جو الٹی ہوندی جی، انہوں قلس کہندے نے، تو جی کچا ہوئے تو الٹی آوے ہے، او عموماً جڑا قلس ہے نا، قلس او جڑا ہے کچا جا پانی منہ چ آ جاندا ہے، او منہ بھر کے نہیں عموماً شاہ جی ہوندا، کئی بار بیٹھے بیٹھے دل کچا ہو جاتا ہے جی، تو پھر منہ چ پانی آتا ہے، منہ بھر نہیں شاہ جی ہوندا عموماً ہے جی، یہ بشری تقاضے نے جی، یہ پیرا مطلب سارے نال لگے رہندے نے جی۔ قلس ہو جڑا دل کچا ہوندا ہے، پیچھے آ چکا حدیث پاک جی قلس نال وضو ٹوٹدا ہے، تو لہذا قلس تے اے قا یہ دوویں دلیلاں نے کنہاں دیاں؟ امام ظفر رحمہ اللہ۔ لہذا فیجری علی اطلاقہ واجابوا، تو جواب دیا ہے تینوں بزرگوں نے امام ظفر رحمہ اللہ کو بیمار روبے یا اس حدیث کے ساتھ جو روایت کی گئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہو قال او دسعۃ تملأ الفم، پیچھے بھی آ چکے ہے کہ وہ دسا بھی ایک قسم دے تو بھی کنی ہوئے منہ بھر ہوئے، تو چونکہ تو منہ بھر آ چکی ہے تو اس واسطے منہ بھر جڑا ہے نا جی وہ معتبر ہے، منہ بھر معتبر ہے۔ بس اگر ہو کہ بلغم کی تو نہیں توڑتی وضو کو۔ ایک مسئلہ سمجھو، فتویٰ تقوی والا فتویٰ جڑا بزرگاں دسیا ہوئے وے، یعنی ساری کتابیں بار بار پڑھو گے چیز کہ عمل اس صورت تے کرو جس صورت تے سارے فقہاء دے مطابق کم ٹھیک ہو جائے، جی ہو سکتا ہو بیٹا عمل
تے عمل قول تے عمل ہو جائیں گے جے کر ہو سکتا ہوگا تا لہذا چونکہ سارے حنفی بزرگ مطلقاً قاعدے بھی قائل ہیں نا تو لہذا احتیاط کی ہے اگر منہ بھر نہ ہوئے تا بھی یعنی احتیاط ہے کہ وضو کر لیا جائے وضو جو کچھ عرض کردا پینا جے محفوظ کر لو گے تو کل کم دین گے چیزاں تو جے انے وا سٹ دیو گے تو پھر تہاڈی مرضی ہے جی اے گل جی اردو دی کتاباں نے شاید چھوٹی انہاں چ تفصیلاں نہیں نا وہ تو صرف مسئلے جزیہ لکھے ہیں وہ جڑا متن نہیں متن جزی لکھی ہوندی بس اس طرح کر کے تساں بھی کوئی فقہ دی کتاب لکھنی ہوے کہ دل کرے بھی تے اوتھے پھر یہ سارے قول نہیں لکھنے اس واسطے کہ عوام کی کرے گی اوتھے ایک مسئلہ لکھنا جڑا ظاہر و روایت ہے بس اینی گل جی چلو منع کرو جی چلو جی پس اگر ہو کہ بلغم کی تو نہیں توڑتی وضو کو عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ برابر ہے کہ اترے سر سے یا چڑھے پیٹ سے اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اگر چڑھے پیٹ سے تو ناقض ہے اور تحقیق مخالفت کی ہے امام ظفر رحمہ اللہ نے مل الفم فی القے کی شرط لگانے میں منہ بھر ہونا قے میں کی شرط کی مخالفت کی آپ نے چلو جی تو بس کیسے گل دسی ہے آپ اور رلتے نے صرف ترجمہ کرو مطلب نہ کرو جی پس اگر ہو قے بلغم کی تو نہیں توڑتی وضو کو عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ برابر ہے کہ اترے سر سے یا چڑھے پیٹ سے اور فرمایا امام یوسف علیہ رحمہ نے امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے آپ کا نام یعقوب ہے یعقوب اگر چڑھے پیٹ سے تو ناقض ہے تو مطلب کہ اگر سر تو اتری ہے تو پھر ناقض نہیں چلو جی پس اگر ہو کہ بلغم کی تو نہیں ٹوٹتا وضو عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ برابر ہے کہ اترے سر سے یا چڑھے پیٹ سے اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ اگر چڑھے پیٹ سے تو ٹوٹ جاتا ہے وضو اگے جی شاید جی وَإِنْ قَادَ مَنْ نَزَلَ مِنَ الرَّأْسِ يَنْقُضُ اتِّفَاقًا مسئلہ شاید اگلا پڑھو بین کانا وَإِنْ كَانَ عَلَقًا اے منجمدا لا ينقض اتفاقا چلو جی مسئلہ جی اگر قے کی کسی نے خون کی ہے جی تو شاید اس کی دو صورتیں ہیں پس یا یہ کہ ہوگی سر سے یا پیٹ سے کون جڑا خون آیا ہے یا سروں تھلے اتریا تو گالے چو باہر نکلا ہے یا پیٹ چو ہے دو ہی صورتیں نے من راس سے اور من الجوف ہے پھر اس کی دو صورتیں ہیں سائل ہے وہ خون یا بوٹیاں دی شکل وچ نکلیا لوتھڑے ہیں جی سر تو لتھا ہے یا پھر پتلا ہے تو یا وہ بوٹیاں جیاں لوتھڑے جائیں گے جی ان سارے دی تفصیل تو اور اگر قے کی اس نے خون کی اترا ہے وہ خون سر سے ین کو دو تو یہ خون ناقض وضو ہے بالاتفاق جی اچھا جی یہ میرا خون نکلا ہے پھر تو رولا کو نہیں نال تھک سٹی ہے تو خون آ گیا ہے جی ہوں اگر مساوی ہو تھوک کے اگرچہ مساوی ہو گل سمجھیے جی اگر مساوی ہو تھوک کے لیکن اس کا نام قے رکھنا یعنی جو سر سے نیچے آئی ہے ایک قے ہے نہیں حقیقت قے ہوندی جڑی میدے والے پاسوں آوے جی تسامو ہے لیکن اس کو پھر بھی قے کہہ دیا ہے تو یہ جو تھوک میں اگرچہ تھوک کے برابر خون ہو جائے یعنی تھوک نرا خون نہ ہو تب بھی ناقض وضو ہے ادھر دھیان کرا جی گل سمجھے جی یہ شاید ایک صورت آ گئی یہ ان کی یہ نہیں ہوئے کی پتلا کیونکہ اعلیٰ کا نگوار نہ مقابلے اور اگر ہے وہ خون علق یعنی منجمد لوتھڑے نکلے نے
تو نہیں ناقص بالاتفاق. این دو جزیاں بن گئی جی. شاہ جی کی بن گئی؟ دو جزیاں بن گئی. اتریا کتوں ہے؟ سر سے اور اگے جزی آ رہی ان سائد دمو من الجوف، وہ اگوں آ رہی. گل سن دے ہو جی؟ یہ سر والا ہے بھائی جے کر پتلا ہے تو بال اتفاق نقض وضو ہے، اور اگر بھائی نقض وضو ہے کہ تو جے کر منجمد تے یہ نقض وضو ہے۔ نہیں بال اتفاق. گل سمجھتے پہ یہ ذرا فرق سمجھا جائے. امل اول تے اما ثانی پہلی جزی وچ ناقض وضو کیوں ہے؟ بہرحال اول بس اس لیے کہ وہ خون جو سر سے اترا ہے اور منہ سے نکلا ہے اور پتلا ہے، لوتھڑے نہیں ہے، یہ مثل نکسیر کے ہے. یہ جیسے ناک سے خون جو آتا ہے وہ سر تو ہوتا ہے نا جی، ایویں سر والے پاس تھلے گلے جا کے منہ چ نکلا گلتے کی ہے، دو رستے نے. سمجھے جی؟ تو نکسیر جو ہوتی ہے اس میں سیلان کا اعتبار ہے. نک بندہ سن کے نا جی تے وچوں کوئی گوشت خون جمیا نکل آئے، تفصیل آندی پئی ہے، وہ نقض وضو نہیں، وہ اندے وچ سیلان معتبر ہے. کندے وچ؟ نکسیر وچ. گل سمجھی جی؟ تو لہذا اس میں بھی سیلان معتبر ہے. تو لہذا سیلان ہوگا تو جس طرح نکسیر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح جو گلے سے نکلا اس سے بھی. وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَقَوْنُهُ غَالِبًا عَلَى الْبُزَاقِ، تو جب وہ خون تھوک پر غالب آ گیا جو منہ سے آ رہا ہے، یہ دلیل ہے قوت سیلان کی اس میں. اسی طرح اگر مساوی ہو تو پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے. اب یہ مساوی کیسے ہوتا ہے جی؟ مساوی کی مثال رنگ بتاتے ہیں. وَهُوَ أَن يَكُونَ أَصْفَرَ نَارَنجِيًّا، نارنج مالٹا بے اسفر نارنجی مالٹا رنگ ہو جائے نا تھوکدا، یہ ادو ادے ادی تھوک تے ادا خون سمجھ آندی پی جی؟ اے جن پیلا جا کی تے جی. اور اگر اقل سفرت ہے بھی تھوڑا پیلا ہے تے چٹیائی زیادہ ہے، من ذالک فہو مغلوب فلا ینقض. گل سمجھی جی؟ اے کدے تھوک غالب ہے تے خون وچ ایویں نکے نکے ذرے نظر آ رہے ہیں، اس نال نہیں ٹوٹے گا. اپنا شک کرنے واسطے کرنا منع نہیں ہے، لیکن مطلب ہے کہ وضو ٹوٹا. اچھا جی. اسی طرح شاہ جی حکم ہے اگر نکل آئے خون دانتوں سے، تیلا شیلا ماریا، مسواک ماری تو کی نکل آیا؟ ہوں وہ بھی حکم ہے جے کر خون غالب ہے ادو ادے تے اور اگر وہ سارے کو تو عموماً طریقہ ہے نا بھی وضو کرن لگے مسواک کری دیے. ویسے وضو ہوئے تو بھی مسواک جائز ہے، کھانا کھاتا ہے بندہ مسواک کر سکتا ہے، انج مسواک کر سکتا ہے جی. سمجھائیے جی؟ مطلب ہے کہ مسواک وضو دی سنت ہے یا نماز دی سنت، اندے وچ اختلاف ہے. حنفیاں دے نزدیک، شوافے دے نزدیک نہ نسکتی حنفیاں کو لے کہ بھی صرف ایک یہ نسکتی ہے تو یہ بس مخالفت ہو ہی نہیں سکتی. سنتے ہو؟ حکیم الصلاح دے وچ کوئی نہیں مخالفت، تے نہ ہی نسکتی اے وے کہ نماز دی سنت ہے. دلائل نے نا جی. تے لہذا اگر کوئی بندہ وضو کرے تا بھی مسواک کر لوے تے جب وضو ہے دند ٹھیک ہون تے پھر بھی ایک باری کر لوے تے ہر پاسے رضامندی ہوگی نا، مطلب بہتر ہوگا نا کام چاہ جی. لیکن یہ بندہ کرے جن دے دند مضبوط نے وہ مسواک کرے تو نہیں. وہ عربی اس واسطے جو کو عملے نے تو مسواک انہاں دے کہ بھی وہ پھر جے جماعت کھڑی ہوندی نا وضو ہوندا ہے تے کئی ویلے نماز وچ بھی یاد نہ رہے. وہ چونکہ جی نماز وچ سبحان ربی الاعلی پڑھنا جائز ہے، چونکہ وہ مسواک نو نماز دی سنت سمجھتے ہیں، اس واسطے جیب جو کٹ کے مسواک اس طرح کر لیندے نے. وہ سارے بندے بڑا عجیب لگتا ہے بھی عملے کثیر ہے، لیکن مسئلہ کون دا فقہ دا مسئلہ ہے کہ کی ہے یہ اوویں ہے کہ جی باقی سنتا نے نا یہ مسواک کرنی بھی پہلے یاد نہیں رہی کر لے جی. سمجھی جی مسئلہ. اچھا جی. اچھا اے مسئلہ شاہ جی سنا جی. تو دانتوں سے خون آیا تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے جی. اے پہلے کی دلیل ہے کیڑی جے کر پتلا خون ہے جی. وہ اما ثانی جے کر منجمد ہے
تو اس لیے کہ وہ جڑا منجمد ہو گیا نا شاہ جی بوٹی جی جی انہوں کسے اے نہیں آخنا بے منہ چو خون نکلے ہے کی آخنا ہے لوتھڑا نکلے ہے بوٹی نکلی ہے تو فال ادہ خارج عن کون ہی دمن وہ خون ہونے سے نکل گیا ہے ان کا تو نام ہی بدل گیا ہے اس لیے وہ دم نہیں ہے تو دم ناقض وضو ہے دم ناقض وضو ہے پہلی صورت شاہ جی دو اور اگر کہے کہ اس نے خون کی تو چار صورتیں نے یا وہ سر سے آئی ہے یا پیٹ سے پھر وہ دونوں صورتوں میں سائل ہے یا الگ ہے تو کل کتنی صورتیں ہوں گی پہلی صورت اگر ہے سائل اترا ہے خون سر سے تو ناقض ہے بالاتفاق ایک جزی شاہ جی اور اگر ہے وہ خون الگ یعنی منجمد تو نہیں ناقض بالاتفاق پڑھو شاہ جی پڑھو جی اور اگر کہہ کی انسان نے خون کی جی اگر ہو سائل تو اترا ہے سر سے تو ناقض ہے بالاتفاق اور اگر ہو علق یعنی منجمد تو نہیں ہے ناقض بالاتفاق چل بند اور اگر کیا کی اس نے خون کی اگر ہے سائل ان کا سائل نال جوڑنا ہے اگر ہے وہ خون بہنے والا جی بہنے والا اترا ہے وہ خون سر سے تو ناقض وضو ہے بالاتفاق شاباش. اور اگر ہے علق یعنی منجمد تو نہیں ہے ناقض وضو بالاتفاق اے شاہ جی جڑا کتوں اتریا ہے سر ہوں اگے چلو وین سائد الدم وإن صعد الدم من الجوف إن كان علقا لا ينقض اتفاقا الا إلا أن يملأ الفم یمن الفما جی أن يملأ الفم وین کان وإن كان سائلا فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله ينقض وإن لم ولو لم يكن ملء الفم تے وعند وعند محمد رحمه الله لا ينقض ما لم يكن ملأ الفم مل ال جی مل ان شاہ جی مل کئی باری ہونا چاہیے دوسری صورت اور اگر چڑھا ہے خون جوف سے پیٹ سے اگر ہے وہ علق کیا مانا جمع ہوا تو بالاتفاق ناقض نہیں ہے ہاں یہ کہ وہ منہ بھر ہو تو اب ناقض ہے اب سمجھ جی جی ذکر کی یہ الگ ہے جمع تھا جی تے ناقض نہیں جی اتنے بوٹیاں نکلیاں کہ منہ بھر ہو گئی نے تے یہ ناقض تے منہ بھر دی تعریف پڑھی بھی ڈکنا چاہو تے مشکل نہ تکیوے نہ ٹکیوے جی برابر ہے کہ سودا محتارے کا ہو یعنی وہ سڑیا بھی کئی باری بوٹیاں نکل آدی نے جی خون سڑیا جم گیا تو نکلیا جی تو پس اعتبار کیا گیا ہے کہ کی تمام انواع کے ساتھ کہ کی شہزادے ہو یہ نماز والا جڑا مسئلہ ہے نا جی یہ تو جدوں تک آزا ہلدے رہنے نے تے ہوش رہنی ہے یہ مسئلہ رہنا ہے سمجھے پے ہو یہ ہوں جڑے عام مسئلے نے یہ صحت منداں تو نہیں نا یہ تو انہوں نے جڑے اسپتال سے بیٹھا ہوتے پے نے غریب جنہاں دے اندر مطلب کہ سارا نظام ہی خراب ہویا پیا جی تے جد تک وہ ہلدے بھی نے تے جد تک ہوش بھی ہے نماز تو نہ پڑھنی ہے یہ کو نہیں پڑھنی یا نہ وضو کرنا ہے یا نہ تیمم کرنا ہے تے انہوں نے مسئلے وچ چاہیے نا جی اے مسئلے نے جی انہاں واسطے جی اے مقصد ہے ظاہر اتنے انہوں نے یہ کتاباں پڑھا نہیں سکتے کیونکہ انہوں کی مجبوری ہے کتاباں الحمدللہ صحت مند ہی پڑھنی ہوندیاں نے تے صحت مند سمجھدا کہ اتنی مشکل کی حالت کے وضو تے ظاہر وضو انہوں نے کرنا ہے جڑے بیڈ تے لمے پے نے جی اس واسطے سارے مسئلے نے گل سمجھیے جی الا ان یملا الفم مالا یملا ملء اچھا ایک پہلی صورت آ گئی اور اگر ہو وہ خون سائل جو کدھر سے آیا پیٹ سے آیا ہے تو پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ناقض ہے اگرچہ مل الفم نہ بھی ہو تو اگر وہ پتلا ہے اندروں ہے تو ہن شاہ جی پاویں منہ بھر ہوئے تو پاویں یہ جیسے کہ باقی بہنے والے خون کہیں سے بھی نکل آئے تو مطلقاً کیا ہوتے ہیں دلیل امام صاحب کی یہ ہے کہ یہ جو خون اندر سے پتلا آیا ہے یہ کسی پیٹ میں زخم سے آیا ہے کیونکہ میدا محلے دم نہیں ہے
میدا میدے وچ جڑا خون کیوں آیا ہے یا میدے وچ زخم ہے یا اتلی نالی وچ زخم ہے کسے پاسوں آیا ہے جی گل سمجھو جی تے پھر اے دم سائل ایویں جویں باہر زخم ہوے تے اندر زخم ہوے تے نکل آوے نکسیر چوں آ جائے گل تے کوئی ہے جی گل سمجھی چھا جی اے وجہ ہے جی اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر پتلا خون ہے اور میدے سے آیا ہے اندر سے آیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے جب تک یہ ملء الفم نہ ہو انہوں نے اعتبار کیا ہے اس کو قے پر کیونکہ یہ پیٹ سے آئی ہے تو پیٹ سے قے ہوتی ہے لہذا جڑی بھی صورت ہو ملء الفم ہے تو ناقض ہے ملء الفم نہیں ہے تو ناقض نہیں ہے فتوی امام صاحب کے قول پر ہے گل سمجھیے جی اے چار صورتاں شاہ جی آ گئیاں جڑا قے آئی ہے خون دی سر چو آئی ہے پیٹ چو آئی ہے جمع یا پتلا ہے تفصیل اس دی چلو جی اور اگر ہو خون کدے گیا جی اور اگر چڑھے خون پیٹ سے اور اگر ہے وہ خون علق تو نہیں ناقض بالاتفاق مگر یہ کہ بھر دے منہ کو یہ جڑا پیٹ چ آندا نا شاہ جی علق ہوندا ہے اے لانہ سوداء محترقہ یہ وہ خون ہے جلا ہوا جی تو لہذا اس کو باقی قیوں پر قیاس کیا جائے گا اور اگر فا تو میرا اعتبار بمانا قیاس استعمال ہوتا ہے فقہ دی کتابیں سن دے ہو اس واسطے فا تابرو یا الابصار دا مانا جڑی قیاس دے قیاس شرعی دلیل ہے اس پر جو ادلہ ہے کہ یہ کون ان خود بھی تو ثابت کرنا کہ واقعی قیاس شرعی دلیل ہے ان دے اوتے جڑے دلیلاں قرآن پاک تے حدیث پاک جو کٹھیاں نا بھی قیاس بھی شرعی دلیل ہے انہاں وچ اے بھی دلیل ہے کہ فاعتبروا یا الابصار اے دینی بصیرت والے قیاس کریا کرو کیونکہ اعتبار کا معنی قیاس بھی ہوتا ہے جی یہ بھی دلیل اس تے جی اور اگر ہو دم سائل پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ناقض ہے اگرچہ نہ ہو منہ بھر اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ناقض جب تک ماں بمانا داما جب تک نہ ہو خون منہ بھر چلو جی شو اور اگر چڑھے خون جوف سے اگر ہو خون علق تو نہیں ناقض اتفاقاً مگر یہ کہ اتفاقاً نہیں بالاتفاق مانا جی مگر یہ کیونکہ اتفاقاً پنجابی جو اور مانا ہوتا ہے جی یہ کہ بھر دے وہ خون منہ کو اور اگر ہو وہ خون سائل پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ناقض ہے اور اگر نہ ہو منہ بھر اگرچہ نہ ہو وہ خون منہ بھر جی اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ناقض جب تک نہ ہو منہ بھر جی اور اگر چڑھے خون پیٹ سے اگر ہو علق نہیں ناقص بالاتفاق اگر ہو منہ بھر اور اگر ہو سائل اور اگر ہو منہ بھر مگر یہ کہ ہو منہ بھر دھیان کرنا یار عبارت اور اگر ہو سائل پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ناقص ہے نزدیک مانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ناقص ہے اور اگر ہو اگرچہ اس بہت مانا نہیں کرنے انہیں بس لیا ہوتے ہوں اور اگرچہ نہ ہو منہ بھر تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ناقص اگر جب تک نہ ہو کہ نہ ہو منہ بھر اگے شاہی جلدی کرو جی میں طعاما قليلا متفرقا ان اتحد المجلس جی يجمع عند ابي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى ان اتحد السبب وهو الغيثان يجمع وتفسير اتحاد السبب بيانه انه
إذا قال قائل ثانيا قبل سكون النفس عن الغيثان والهيجان غثيان والهيجان. بس مسئلہ جی، اگر قے کی توام کی، یہ توام کے ساتھ قید لگائی ہے کہ لئلا یذهب الوہم الی الدم، تاکہ خون کا وہم نہ جائے. ہیں جی، خون کی بات نہیں، یہ قید تو خون کے علاوہ جو باقی قے ہے، کھانے کی ہو تو پانی کی ہو، مرہ کی ہو، سمجھے جی، یہ مراد ہے. یعنی خون کے علاوہ جو قے ہے، خون کی تفصیل آ گئی ہے. خون کے علاوہ جو قے ہے نا جی، وہ منہ بھر شاہ جی آ جائے تو پھر تو ناقض وضو ہوگی. کیا ہوگی؟ مسئلہ ہے کہ اس نے قے کی، توام کی یا توام کی مثل جو اور چیزیں ہیں، قلیلاً قلیلاً، تھوڑی تھوڑی، متفرق تھوڑی جی آئی، وہ کلی کلی منہ بھر نہیں بندی، کلی کلی تھوڑی تھوڑی آئی. کس طرح کہ وکانہ بحیث اور ہو جائے اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر جمع کی جائے تو منہ بھر دیتی ہے. یہ دو ترائے باری تھوڑی تھوڑی آئی ہے، انہوں کٹھی ہوتی تو کی ہو جانی سی ہے. اب اس کو شمار کرنا ہے کہ نہیں منہ بھر جڑی کی ہوا ہے. اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اور قول ہے، امام محمد رحمہ اللہ کا اور قول ہے. ذرا دھیان کریں جی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مجلس متحد ہے، اگر کس طرح بائیں طور کے قے کی اس نے یہ ساری تھوڑی تھوڑی کر کے ایک ہی مجلس میں ہے جی، حقیقتاً یا حکمن، حقیقتاً حکمن، بھئی ایک تھان تے بیٹھیا یا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہلیا صرف اتھے اے جڑا ماحول بنیا سی نا، اس ماحول دے وچ رہیا نکلیا نہیں. جیسا کہ سجدہ تلاوت، جیسا کہ سجدہ تلاوت کا شاہ جی حکم یہ ہے، اب تفصیل آ جائے گی. ایک جگہ تے بہ کے تسی ایک ایت نو لکھ واری پڑھو، سجدے والی ایکو سجدہ ہے کی ہے، وہ ایت ایتھے پڑھیے، اے محفل مکائیے، اوتھے گئے ہو پھر پڑھیے، اے محفل مکائی گوانڈیاں دے گھر گئے ہو پھر پڑھیے. ہن وکھرا وکھرا سجدہ واجب ہونا ہے. تو جی ایک تھان تے بہ کے تسی دا تکرار کردے رہو نا، تے جس دن ایت پکائی ہے نا جی سب بچے نے، اس دن جو بالغ ہے تا تے وہ سارا دن انہوں پتہ نہیں کنی باری پھیرے دیتے اس کی ہے ایک کو سجدہ ہے. تو جس طرح سجدے کے اندر مجلس کے اتحاد کا اعتبار ہے نا، حالانکہ آیت 100 مرتبہ پڑھی ہے لیکن واجب صرف ایک ہوا ہے، یعنی وہ ساری آیتوں کی تلاوت جمع کر کر ایک سجدہ بنا دی گئی ہے. تو اسی طرح شاہ جی جو ہے نا یہ جو قے ہے اس کی مجلس کو متحد کریں گے. اگر مجلس متحد ہے تو یہ ساری تھوڑی تھوڑی کیا کی جائے گی، جو جمع کی جائے گی. اندہ ابی یوسف رحمہ اللہ، اور حکم لگایا جائے گا نقض کا. لہذا اگر تھوڑی تھوڑی جمع کرو تو کنی بن جاندی ہے، تے ناقض ہے کن کے نزدیک ہے. تے جے منہ بھر نہیں بندی تھوڑی ہے تو پھر اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجلس کے لیے جمیع متفرقات کے جمع کرنے میں اثر ہے شریعت میں. شاہ جی یہ وہ وکری گل ہے کہ فتویاں وچ اختلاف، لیکن جڑے کلیے ہوندے نا، کلیے وہ سارے دے متفق لے ہوندے نے جی، کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں متفرقات کا جمع کرنا مجلس کو اس میں اثر ہے. متفرقات کا جس طرح کے تکرار سجدہ میں، جس طرح کے اب اگر مجلس ایک ہو تو سارے سجدے مل کر ایک سجدہ ہے، اگر مجلس بدل جائے تو یہ تکرار سجدہ کا مطلب ہے سجدے کی آیت بھی مراد لے سکتے ہو، خود سجدے بھی مراد لے سکتے ہو کہ اگر بھئی مجلس ایک ہے تو وہ تکرار آیت کا تکرار مل کر ایک ہی سجدہ واجب ہے، اور اگر جگہ بدل گئی ہے تو پھر اتنا ہی واجب ہے جی. تو لہذا شاہ جی مجلس کو متفرقات کے جمع کرنے میں دخل ہے. کل سمجھیے جی، جب دخل ہے نا جی تو لہذا جب قے ایک مجلس میں آئی ہے تو یعنی وہ جڑا ماحول ہے جی، ایک گھر جتنے بیٹھا ہے نا جی، منجی تے اٹھ کے ٹوٹی کو چلا گیا ہے، اتنے باتھ روم کو چلا گیا، یہ ساری ایک مجلس ہے.
گل سمجھے ہو نا جی، یعنی عرف جنوں آکھے تے ایک مجلس ہی ہے جی، ایک جگہ ہے جی۔ اچھا جی، لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر سبب ایک ہے تو پھر جمع کریں گے، سبب مجلس کا لحاظ نہیں ہے، کیا ہے سبب ہے شاہ جی غسیان، غسیان او جڑے دل کچا ہوندا پیا تے اباک آوندے پینے، او جڑی طبیعت یار مینوں الٹی پھر آوندی پئی ہے، ایک مکی یار مینوں پھر دل کچا ہوندا پیا، اے جڑا غسیان ہے، غسیان دل دا کچا ہونا تے اندر یہ تو محسوس ہوندا ہے نا جی، یہ تو کوئی کچھ گل تو نہیں پی جی عورتوں خاص مردوں کو پتہ نہیں لگتی۔ اچھا جی، تو لہذا جمع کی جائے گی اور نقض کا حکم لگایا جائے گا، وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ اگر سبب ایک نہیں ہے تو فلا جمع نہیں کی جائے گی۔ وَهُوَ الْأَصَحُّ، اصح یہی ہے، فتویٰ اسی قول پر ہے کہ شاہ جی اگر سبب یعنی ایک متلی نال تھوڑی تھوڑی کہہ آئیے تو جمع کرو تو منہ بھر ہے تے سمجھائی نہیں، اگر ایک باری کہہ آئی تو بالکل طبیعت مطمئن ہو گئی، ختم، کوئی خیال نہیں، اتنے بندہ بیٹھا ہے 10 منٹ بعد پھر آ گئی ہے، فتویٰ اس گل تے نہیں ہے، گل سمجھی جی، اے مطلب ہے۔ تو جے اگر سبب بھی کوئی ہے تو بھی اوندا دل کچا ہو رہا ہے، تو اتوں کہہ آئی تو ٹردا تیز جاندا ہے تو دل کچا ہے، دوجی جا کے اڈے تے آ گئی سو، اج اوویں دل کچا ہے تو باغ آوندے پے، تیسری جا کے چکوال موڑ تے آ گئی تو کٹھیاں کرو تے فتویٰ اسے گل تے ہے، سمجھائیے جی، اے مطلب۔ تو اتحاد سبب کی تفسیر کیا ہے شاہ جی جس پر فتویٰ ہے؟ اس اتحاد سبب کی تفسیر یعنی بیان یہ ہے کہ جب کرے قائی دوسری مرتبہ نفس کے غسیان اور ہجان کے سکون سے پہلے، یعنی اضطراب اور حرکت لدفع المیدۃ ما لا تطیق حملہ وہضمہ، مطلب یہ خلاصہ ہوندا کہ بھئی او جڑا نا اجے طبیعت وچ او میدے وچ سکون نہیں آیا، اندر او جڑی متلی تو کچا پن موجود ہے، یہ اجے موجود ہے تو دوبارہ کہے آ گئی، اجے موجود ہے تو پھر کہے آ گئی، اے وے اتحاد سبب، اے وے پتہ لگ جاندا کون لگ جاندا، کیوں نہیں کیوں الٹی تو بندے نوں کدے نہ کدے آ جاندی تے محسوس ہوندا ہے بھی ہن پھر آندی پئی ہے یا بھی ختم ہو گئی ہے۔ اے جے کر سبب ایک ہے تے تھوڑی تھوڑی کی کرنی ہے تے جے پھر نہیں کرنی ہے جی، اے گل۔ اور اگر طے کی اس نے تو عام کی تھوڑی تھوڑی یعنی متفرق، سمجھیشا جی، اگر چلو جی تو یوں جا رہا نظر کی جائے گی، اگر متحد ہے مجلس تو جمع کی جائے گی، ہندا بھی یوسف رحمہ اللہ، اور وَيُحْكَمُ بِالنَّقْضِ، اے ناقض وضو والا حکم لایا جائے گا۔ سنا جی اگے جی، اور کدے کیا جی اگے، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اگر متحد ہو سبب تو جمع کی جائے گی، اے گل موگی بھئی تنوں شرح شاہ جی پڑھا دیتی ہے جی۔ اور اتحاد سبب کی تفسیر یہ ہے کہ جب کرے قائی دوسری مرتبہ نفس کے سکون کرنے سے پہلے، یہاں نفس مراد شاہ جی طبیعت، یہاں طبیعت کس سے پہلے؟ غسیان سے اور ہجان سے، غسیان تے جان دا پھر منع کیتا ہے یعنی اضطراب اور حرکت باوجہ دفع کرنے معدے کے اس چیز کے کہ نہیں طاقت رکھتا معدہ اس کے اٹھانے کی اور اس کے ہضم کرنے کی، یہ بھی کوئی نظام ہے نا کہ جس نو معدہ ہضم نہ کر سکے، برداشت نہ کرے جی، تو وہ پھر اس نو کی کرتا ہے یا تھلے والے پاسے ٹل تے اونوں آ کے بھی کی لگ گئے موشن لگ گئے، یا اتلے پاسے ٹل تے کی ہو گئی الٹیاں لگ گئی، اے مطلب ہے جی، اودے چ نظام ہے نا جی۔ اور اگر کرے قائی کھانے کی تھوڑی تھوڑی یعنی متفرق، اگر متحد ہو مجلس تو جمع کی جائے گی امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک، اور فرمایا ہے امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے اگر متحد ہو سبب تو جمع کیا جائے گا، جمع کی جائے گی، وہ کہے جی، کہے چونکہ مذکر ہے تا عربی میں سیگے مذکر دینے جی۔ اور تفصیل اتحاد سبب کی یہ ہے کہ اگر
اگر یہ ہے کہ جب قے کرے دوسری مرتبہ طبیعت کے سکون کرنے سے پہلے غسیان اور ہجان سے، اور پنجابی مانا اردو مانا متلی. جی اور اگر کہے کہ اس نے طعام کی تھوڑی تھوڑی تو نظر کی جائے گی مجلس کے. اگر متحد ہو مجلس جمع کیا جائے گا. ابھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ایک قید جمع کرنی ہے، کیا جائے گا نہیں کی جائے گی، جمع کی جائے الٹی گی کیتا سو نہیں کیتی سو. جمع کی جائے گی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. ہاں اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اگر متحد ہو سبب تو جمع کی جائے گی. اور تفسیر ہے کونی یار اتحاد سبب کی تفسیر. اور تفسیر اتحاد سبب کی یہ ہے کہ جب کائی نے کائی اسم فاعل ہوگا نا کیا کرنے والا. جی دوسری مرتبہ طبیعت کے سکون کرنے سے پہلے غسیان سے اور ہجان سے. وہ منع کیتا ہے نا جی، تو پھر کی ہونا ہے بھائی جمع کرنی حکم لانا ہے جی.